اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک شیعہ کی طرف سے ڈرامہ جاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب دو دیوبندی دو شخص سٹیج پر بلا کے کہتے ہیں یہ دیوبندی تھے، سب کا بھی یہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی شیعہ ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ کافر تھے، اب شیعہ ہو گئے ہیں۔ اور پھر جو ہے ایک بریلوی جو ہے وہ بھی شیعہ ہو گیا ہے، فلاں علاقے کے اندر 10 دیوبندی شیعہ ہو گئے ہیں، فلاں دیوبندی کا مدرسے سے شیعہ ہو گیا ہے۔ تو یہ میں کلپس دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ، یعنی کلپ کی بمار مچی ہوئی ہے، اور میں کوئی 7 کلپ اس ہفتے کے اندر دیکھ چکا ہوں جہاں پر ایک ذاکر آصف صاحب ہیں، وہ 2 بندوں کو بلا کے کہتے ہیں جی یہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ تو میں چونکہ خود شیعہ کے مدرسے میں علم و منطق پڑھتا رہا ہوں، جامعہ فاطمہ الزہرا ملتان کے پاس ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کا مدرسہ ہے بہت بڑا، نور کبڑا، ایک چھوٹا سا قصبہ سمجھنے، تو وہاں پر ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے۔ تو وہاں پر میں علم و منطق پڑھتا رہا ہوں ان کے پاس شیعہ کے مدرسے میں، شروع میں نے وہاں پر کچھ ٹائم لگایا ہے۔ تو یہ تقیے کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں، اور بڑی یعنی فضیلت والی چیز سمجھتے ہیں کہ دکھاوا کرنا، جھوٹ بولنا، یعنی دل میں کچھ ہے اور اوپر سے کچھ کہہ دینا، یہ ایک یعنی ڈرامہ کرتے ہیں، اس طرح کے ان کا ایک عقیدہ ہے پورا۔ اچھا، تو اس علاقے کا انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک بندہ جو ہے وہ خطاب کے اندر کہا گیا جی یہ سابق محمد عابد قاری عابد صاحب، یہ جو ہے وہ سابق دیوبندی ہیں، اور آج یہ کلمہ پڑھ کے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ خیر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کلمہ پڑھنے میں میں تو کوئی حرج نہیں سمجھتا، یا کوئی اس میں بری بات ہے، میں تو یہ نہیں مانتا ہوں کلمے کا میں قائل ہوں، لیکن وہ جو تاثر دے رہے تھے کہ انہیں سنیت چھوڑ دی ہے اور شیعت قبول کر لی ہے۔ اچھا، میں نے کیا کیا کہ میرے دوست ہیں، میں نے ان کو فون کیا جو شیعہ ہی ہیں، ان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار آپ کے علاقے میں یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اب وہ ادھر ہی کیونکہ مظفر گڑھ کے پاس قصبہ گجرات ہے، تو ادھر کا جو یہ واقعہ جو ہے نا ادھر کا پیش آیا کہ وہاں کا لڑکا ہے، تو وہ قاری عابد، تو وہ مسجد کا امام تھا دیوبندیوں کی مسجد کا، تو وہ مسجد کا امام جو ہے نا وہ شیعہ ہو گیا۔ میں نے اس بارے میں میرے دوست کو کہا گیا پتہ کرا کے دو، کنفرم کرا کے دو۔ پھر اس نے جب کنفرم کرایا معلوم، اس نے کہا جناب یہ جو سید عابد ہے، یہ قاری عابد کے نام سے جو وہاں پیش کیا گیا ہے، اس کا باپ جو ہے محمد داؤد نقوی، وہ بھی جو ہے شیعہ تھا، اس کی ماں بھی شیعہ ہے، اور پکی شیعہ ہے، اور تویز دھاگے کا کام کرتی ہے، اور اس کی جو ماں ہے وہ یعنی امام برگاہ میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، اس کے باپ نے اس کی شادی کی، تو ادھر سے ان کا خاندان یعنی سیدوں سے چلا ہے، شیعوں سے چلا ہے۔ تو آگے جو ہے یہ بھی اسی طریق پر موجود ہے، تو اس کو جو ہے یعنی بنا کر کے دیوبندی بنا کر کے جو ہے سٹیج پر بلایا گیا ہے، اور داڑھی شریف اس نے رکھی ہوئی تھی، تو اسے جو ہے نا دیوبندی بنا کر کے پیش کیا گیا ہے کہ یہ سابقہ دیوبندی تھا، اب جو ہے نا اس نے سنی جو ہے شیعت قبول کر لی ہے۔ تو جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں بڑا حیران ہوا، اور اسی طرح لاہور کے بھی کئی واقعات میں بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں کے بھی دیوبندی، تو یہ سب 2 دیوبندیوں کے بہت سارے بڑے علماء ہیں جنہوں نے شیعت قبول کیا ہے، تاریخ میں یہ بات موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جتنے بھی تھے سب کا جو ہے نا کوئی ایک عقیدہ شروع سے نہیں رہا، وہ پہلے بریلوی تھے، پھر دیوبندی ہوئی ہے، دیوبندیوں سے انہوں نے شیعت کی جو ہے رفضیت کا پیسہ ملا، تو وہ پیسوں کی خاطر وہ کیا ہو گئے، جیسے کہ وہ ایک شفقت کیا نام ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بھی دیوبندی سابقہ دیوبندی تھا۔ تو وہ جو ہے اصل میں بات یہی ہے کہ پیسے کے لالچ میں لوگ دیوبندی جو ہے وہ دیوبندی ہو گئے ہیں۔ لیکن کوئی بریلوی شیعہ ہوا ہے تو ذرا مجھے بتائیں کون سا بریلوی کہاں شیعہ ہوا ہے، ذرا ہم بھی پتہ کرائیں۔ تو بریلوی حضرات کے جو پیر ہیں ان میں تو ویسے شیعت پائی جاتی ہے جناب، ان کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں، ہو تو میں ہمارے پیروں سے تو ہم پہلے ہی بیزار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیم رافضی تو کئی بریلوی سنیوں میں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے مفتی ہیں جو ٹائٹل میں تو شمشیر اعلیٰ حضرت لکھ دیتے ہیں، لیکن صرف شمشیر اعلیٰ حضرت ہی ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا کوئی کام ان پہ نہیں رہا۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں جن کے اندر نیم رفضیت پائی جاتی ہے، اور نیم رفضیت نہیں کھلی میں کھلی رفضیت پائی جاتی ہے۔ تو ان سے یہ مراد نہیں کہ وہ جو ہے نا ہمارے لیے کوئی آج کا مولوی حجت نہیں ہے اس کی سنیت کا، کوئی میں تو کہتا ہوں سارے سنی عالم بھی شیعہ ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت وہی ہیں، یا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حجت ہیں اس معاملے میں، یا ان سے پہلے جو ہے علماء اہل سنت ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہیں، ہمارے لیے حجت ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی حجت ہے، امام سیوطی حجت ہیں، امام ابن حجر حجت ہے ہمارے لیے، امام بدر الدین عینی حجت ہیں،
بڑے بڑے علماء جو پہلے گزرے ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے، نہ کہ آج کے جو کوئی مولوی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، نیم لفظی تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح شیعوں سے ہزاروں لوگ وہ آج حق اسلام قبول کرتے ہیں، وہ مطلب ہے کہ سنیت قبول کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں ان کو؟ یہ چیزیں نہیں ہوتیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، کسی کے حق ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ کرسچن ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ مسلمانیت کو چھوڑ کر کے ایتھیس ہو رہے ہیں، تو آپ قادیانیت قبول کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، 20,000 زائد مسلمانوں نے کلمے پڑھے قادیانیوں کے، غیر مسلم ہوئی ہے وہ، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ چیزیں، یہ کسی چیز کا یہ معیار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔